ناول کراچی والے 8واں اور آخری حصہ 31واں باب خواب و خیال۔ عظیم نے واٹر پمپ کے نزدیک بتائے ہوئے پتے کے مطابق گیٹ پر لگی بیل بجائی۔ دروازہ شاہد نے کھولا۔ عظیم کو دیکھتے ہی بولا، میں آپ ہی کا منتظر تھا، آئیے اندر آئیے۔ نہیں شکریہ، عظیم نے کہا، پھر کسی وقت بیٹھیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ہوئے شاہد گاڑی میں بیٹھ گیا اور دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہد 2 دن پہلے ہی پاکستان پہنچا تھا۔ دونوں کی ملاقات گزشتہ شب بابو بھائی کے وہاں ہوئی تھی۔ انہوں نے شاہد اور اس کے امی ابو کی دعوت کی تھی، جس میں عظیم کو بھی خاص طور سے بلوایا تھا۔ چند روز قبل جب گھر میں دولہے کی تیاری کا ذکر چھڑا تو احمد بھائی نے خود یہ ذمہ داری عظیم کے سپرد کرنے کا مشورہ دیا تھا اور فون پر عظیم سے کہہ بھی دیا تھا۔ عظیم نے بخوشی یہ ذمہ داری نہ صرف قبول کی بلکہ یہ بھی کہا کہ میرے لائق جو بھی کام ہو آپ بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ چنانچہ کل انہوں نے عظیم کو بھی بلوا لیا تاکہ دونوں آپس میں مل کر وقت طے کر لیں۔ لہٰذا طے شدہ وقت کے مطابق عظیم شاہد کو لینے آ گیا اور اب وہ طارق روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ گزشتہ شب جب دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تب سے ہی عظیم کو شمس کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ اس کے خیال میں دبئی کوئی ایسا انسانوں سے بھرا ہوا شہر نہیں تھا کہ جہاں لوگ ایک دوسرے سے کم شناسا ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیدار حسین نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ ان کے بہنوئی فراز پاشا وہاں خاصے سوشل آدمی ہیں، مگر شمس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں سوچ کر وہ خاموش تھا کہ ان کا بھی ذکر آئے گا، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ذکر خود شمس کے لیے کسی مشکل کا باعث بن جائے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ خاموش تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ شاہد کے سامنے شمس کا ذکر کرے۔ آپ کو دبئی میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عظیم نے گفتگو کے لیے موضوع نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 5 سال سے میں وہاں ہوں، شاہد نے جواب دیا۔ آدمی زندگی میں ایک بار ہی صحیح لیکن باہر ضرور جائے، اس سے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، عظیم نے کہا۔ بالکل صحیح بات ہے، شاہد نے تائید میں کہتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ گئے کہیں؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، عظیم نے جواب دیا۔ والد صاحب کا بزنس سنبھالنے کے بعد تو کہیں جانے کا چانس ہی نہیں ہے، کہیں آنے جانے کا چانس ہی ختم ہو گیا۔ بزنس مین کو تو ضرور جانا چاہیے، شاہد نے رائے دی۔ مستقبل میں ہارڈ ویئر کی ریٹیل ختم کر کے ہول سیل میں آنے کا ارادہ ہے، عظیم نے اپنے آئندہ کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر چائنا ضرور جاؤں گا، بہت ساری فینسی آئٹم وہیں سے بن کر آ رہے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں طارق روڈ پہنچ گئے۔ عظیم نے گاڑی پارک کی اور پھر دونوں ایک مارکیٹ کے ایسے حصے میں گم ہو گئے جہاں دولہے کے لباس کی بے شمار دکانیں تھیں۔ بڑے بڑے شیشوں کے دوسری طرف جا بجا فائبر کے اسٹیچو ایستادہ تھے جن پر خوبصورت اور زرق برق شیروانیاں اور کلے سجے ہوئے تھے۔ اسٹیچو کی قطاروں میں کچھ ایسے بھی تھے جو رنگت میں سیاہ اور بے چہرہ تھے۔ ایسے ہی ایک بے چہرہ مورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عظیم نے کہا، یہ ایک نیا رواج چلا ہے، یہ بے چہرگی کی طرف سفر ہے، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ جدیدیت اور مذہب کی یکجائی ہے کہ جو کہ بہت ہی حیران کن ہے۔ شاہد نے خیال ظاہر کیا۔ آپ سے ملاقات کے بعد یہ خیال ابھرتا ہے کہ لبرل سوچ والے نوجوان سے مل رہے ہیں، لیکن آپ کے بہنوئی مولانا سبحانی تو بالکل ہی مختلف آدمی ہیں، عظیم نے سوال کیا۔ وہ ہمارے ماموں زاد ہیں، امی نے بچپن ہی میں باجی کا رشتہ ان سے طے کر دیا تھا۔ بچپن میں کسی کو کیا معلوم کہ جوانی میں آدمی کا مزاج کس مزاج میں ڈھل جائے۔ شاہد نے اپنے دل میں پڑی ہوئی کسی گرہ کو کھولتے ہوئے کہا، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بچپن میں کبھی رشتے طے نہ کریں۔ ہر چند سبحانی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، باجی کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی طرح سوچیں اور وہی راہ اختیار کریں۔ اس وقت وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ سنتے ہی عظیم نے ایک دکان کی طرف قدم بڑھا دیے، پھر شیشے کا دروازہ کھول کر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ دولہے کو آراستہ کرنے والا ایک بڑا بوتیک تھا جہاں ضرورت کی تمام چیزیں ایک ہی چھت تلے موجود تھیں۔ شو روم کو دیکھ کر شاہد نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں دستیاب چیزیں مہنگی ہوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ عظیم سے بولا، میری آپ سے گزارش ہے۔ وہ کیا؟ عظیم نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ احمد انکل نے آپ کو کیا کہا ہے اور کیا سوچ کر آپ مجھے اتنے مہنگے بوتیک میں لے آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی جگہ سے خریداری کرنی چاہیے جو بہت زیادہ غیر ضروری مہنگا نہ ہو۔ شاہد نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ یہ سن کر عظیم کو گو نہ گو طمانینت کا احساس ہوا۔ اسے شاہد بہت اچھا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسے احمد خالو کا انتخاب اچھا لگا اور سونیا کی قسمت پر رشک آیا۔ عظیم نے اپنی سوچوں میں شاہد کا اپنے بھائی شمس سے موازنہ کیا تو اس نے یہ رائے قائم کی کہ شمس بھی کوئی برا نہیں، لیکن اس کی سوچ میں شاہد جتنی پختگی اور سنجیدگی نہیں ہے۔ اسی اسنا میں ایک سیل مین ان کے نزدیک آ چکا تھا۔
عظیم نے شاہد کی خواہش کے روشنی میں اپنا مدعا بیان کیا تو سیلمین نے کہا، آپ کو ہمارے ہاں ہر طرح کی ورائٹی ملے گی، اگر بہت ہی اعلیٰ نفیس کپڑے پر باریک کام چاہیے تو وہ بھی، اور درمیانی کاسٹ میں مانگیں گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ پھر تو ہم یہی دیکھ لیتے ہیں، عظیم نے شاہد سے مشورہ کیا۔ بس میں نے اپنی خواہش آپ کو بتا دی ہے، وہ پیش نظر رہے، شاہد نے جواب دیا۔ دونوں دیر تک کاؤنٹر پر لباس اور دوسری چیزوں کا انتخاب کرتے رہے۔ آخر کار انہیں کچھ چیزیں تیار مل گئی۔ وہ کچھ کے لیے سیلمین نے 2 دن میں تیار کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شادی میں 8-9 دن تھے، لہذا 2 دن کا وقت مناسب تھا۔ اچانک شاہد کو کچھ یاد آیا، وہ عظیم سے مخاطب ہوا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کو گھر ڈراپ کر کے دکان پر جاؤں گا۔ عظیم بولا، اگر کوئی کام ہے تو بتائیں، میں دکان پر دیر سے چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنے گھر نہیں بلکہ ایک صاحب سے ملنے ناظم آباد جانا ہے، شاہد نے جواب دیا، لیکن پہلے مجھے ایک فون کرنا ہے۔ پھر وہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب ہوا، کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ ادھیڑ عمر شخص نے فون شاہد کی طرف بڑھا دیا۔ شاہد نے جیب سے والٹ نکالا اور اس میں رکھے ایک کارڈ پر درج نمبر ملانے لگا۔ ناظم آباد کا لفظ سن کر لمحہ بھر کو عظیم چونکا تھا، کیونکہ وہ وہیں رہتا تھا، لیکن ناظم آباد کوئی چھوٹی سی سوسائٹی نہیں تھی یہاں، یہی سوچ کر اس نے کوئی اہمیت نہیں دی، مگر جو ہی شاہد نے ریسیور پر کہا کہ مجھے کاشف علی سلطان صاحب سے بات کرنی ہے تو اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جم گئے۔ یکایک اس کے ذہن کے پردے پر بے شمار مناظر اپنی پوری واضح صورتوں کے ساتھ نمودار ہو گئے۔ عظیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو نام ابھی اپنے کانوں سے سنا ہے وہ وہی نام ہے جو برسوں سے اپنے گھر میں شمس کی زبانی سنتا چلا آ رہا ہے۔ کاشف علی سلطان، سلطان علی صاحب کا بیٹا، شمس کا دوست، وہ شمس جو اس کا بھائی ہے، وہ شمس جو سونیا سے محبت کرتا ہے اور اس وقت دبئی میں ہے۔ عظیم کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی، اس کے جسم کے رونگٹے خود بخود کھڑے ہو کر حالات کی عجیب و غریب صورت میں ڈھل جانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ عظیم کی دانست میں یہ کوئی اچھی صورت نہیں تھی۔ عظیم انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا، اس کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ شاہد نے کیا کہا اور کیا سنا، مگر جب شاہد ریسیور رکھ کر پلٹا تو اس کے چہرے پر گہرا دکھ چھایا ہوا تھا۔ اب کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ سونیا کا ہونے والا شوہر شاہد اور شمس ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جب شاہد پلٹ کر قریب آیا تب بھی عظیم گمسم کھڑا ہوا تھا، اس کے پیروں کو حالات کی ستم ظریف زنجیروں نے باندھ کر زمین پر گاڑ دیا تھا۔ عظیم صاحب، شاہد نے پکارا۔ عظیم نے چونکتے ہوئے سوال کیا، آپ کس کو فون کر رہے تھے؟ حیرت ہے، اتنا گہرا دوست اور اسے کوئی اطلاع ہی نہیں؟ شاہد نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آئیے باہر چلتے ہیں۔ عظیم کچھ نہ بولا، وہ سمجھ چکا تھا کہ شاہد کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شمس کو اطلاع دینے کی ذمہ داری خود اسے ادا کرنی تھی۔ شمس کے پتے اور فون نمبر سے وہی واقف تھا۔ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ شمس کسی بھی طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہوئے پاکستان نہ آ جائے، اسی لیے اس نے شمس کو دوست کی المناک موت سے بے خبر رکھا تھا۔ عظیم کو احساس تھا کہ اس نے یہ کوئی اچھی حرکت نہیں کی، مگر اسے خود پر بھروسہ تھا کہ وہ جب بھی شمس سے ملے گا اسے سمجھا دے گا کہ نہ بتانے میں تمہاری بھلائی مقصود تھی، لیکن صورتحال اس قدر غیر یقینی ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دوسری طرف شاہد کے دماغ میں وہ سب باتیں گردش کر رہی تھی جو شمس نے اسے پچھلے 30-40 دنوں میں کاشف کے حوالے سے بتائی تھی۔ ایک بچپن کا دوست دوسرے دوست کے بارے میں جتنا جانتا ہے وہ سب باتیں شمس نے مختلف موقعوں پر اس سے کی تھی، اور یوں بھی گہری محبت، دوستی اور تعلقات کا وہ دور بہت ہی شدید یادوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جب گزرے لمحوں کو دہرانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ شاہد کو یاد آیا کہ شمس نے شروع کے دنوں میں کاشف کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے غیر معمولی ذہین شخص کہا تو اسے مبالغہ آرائی کا شائبہ ہوا کہ ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، مگر بعد کے دنوں میں جب ایسا موقع آیا کہ زندگی کے کسی گوشے کا گہری معنویت کے ساتھ ذکر ہوا، وہاں شمس نے کاشف کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسا بتایا کہ اس کے ذہن میں ذہین اور سنجیدہ ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب شمس نے اسے کاشف کا پتہ اور فون نمبر بتا دیا تو اس نے کہا تھا کہ میں وہاں کاشف سے ضرور ملوں گا، مگر افسوس کے فون پر اس کی امی نے یہ بتا کر اسے انتہائی حیران اور دکھی کر دیا کہ وہ تو ایک ہفتہ پہلے زندگی کی سبک رفتار گاڑی سے یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ اس جیسے مسافروں کو منزل کی آرزو، جستجو اور وہاں پہنچنے کے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی سننے کے لیے کانوں کو درد آشنا کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اچانک ملنے والی بری خبر کو جھیلنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شاید اس کے بعد نہ یہ پوچھ سکا کہ یہ سب کیسے ہوا اور نہ یہ جان سکا کہ اچھے دوست کو اب تک کیوں نہیں بتایا۔
اب گاڑی میں بیٹھ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ تو سوال کرنے چاہیے تھے، کوئی ہمدردی اور کوئی خلوص کا جملہ کہہ کر یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے دوستوں کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کی غیر موجودگی کو اس کے سارے دوست ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ شاہد نے سوچا کہ کاش میں یہ کہہ کر خود کو کاشف کے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ یہ بات مجھے خود کاشف کے امی ابو سے مل کر کرنا چاہیے، کم از کم ان دونوں بوڑھے ماں باپ سے مل ہی آؤں گا جو اپنے جوان اولاد کا غم جھیلنے کے لیے ابھی زندہ ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے تک دونوں خاموش اور اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ فون پر گفتگو کے بعد آپ کچھ الجھ گئے؟ عظیم نے الجھے ہوئے دھاگے کی آخری گرہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں جن سے ملنے جانا چاہتا تھا اس کا 1 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اب بہت افسوس ہوا، مگر بہت شدید حیرت اس بات پر ہے کہ میرے جس دوست نے اس کا پتہ دیا تھا اسے یہ بات معلوم نہیں ہے، شاہد نے استعجابی انداز میں کہا۔ وہاں بوتیک پر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ گہرے دوست تھے؟ عظیم نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، بچپن کے دوست، شمس نام ہے اس کا، میرے ساتھ ہی رہتا ہے، شاہد بولا۔ اس نے وہ سب کہہ دیا جو عظیم سننا چاہتا تھا۔ اب کوئی ابہام نہ تھا۔ عظیم نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب سب کچھ سورج کی روشنی کی طرح شفاف اور واضح ہو گیا تھا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ عظیم نے سوال کیا۔ ابھی تو گھر ہی جاؤں گا، شام کو کاشف کے امی ابو سے فون پر بات کروں گا، شاہد نے جواب دیا۔ آپ مجھے کسی قریبی چوراہے پر اتار دیں، میں چلا جاؤں گا۔ عظیم نے گردن ہلاتے ہوئے گاڑی کا رخ جیل چورنگی کی طرف موڑ دیا۔ اسے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ شاہد پر بہت سی باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اسے اس بات کا تو پورا یقین تھا کہ کاشف کے امی ابو سے ملاقات کے بعد بھی شاہد کو شمس اور سونیا یا میرے یا شمس کے رشتے کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ البتہ اسے اس بات کا یقینی ڈر تھا کہ اگر شاہد نے شمس کو فون پر کاشف کی موت کے علاوہ گفتگو میں اس کا یا احمد خالو کا نام بھی لیا تو ساری سچائیاں بے نقاب ہو جائیں گی۔ تو کیوں نہ میں ہی خود اسے فون کر کے سب کچھ سچ بتا دوں تاکہ وہ ذہنی طور پر ہر دکھ جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ عظیم نے سوچا، مگر خود ہی اپنے خیال کو یہ سوچتے ہوئے رد کر دیا کہ وہ اسے ایسی کوئی خبر نہیں دے گا۔ عظیم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا ہی تھا کہ شاید بولا، میرا خیال ہے کہ میں کاشف کی موت کی خبر شمس کو ڈائریکٹ نہ بتاؤں، پاشا بھائی کو بتاؤں گا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ شاہد کی بات سن کر عظیم کو بھی مشکل سے نکلنے کا راستہ مل گیا۔ اس نے گہرا سکون کا سانس لیا۔ یقیناً دیدار حسین کے بہنوئی فراز پاشا کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے عظیم نے گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ لگا کر روک دی، کیونکہ وہ جیل چورنگی کے سگنل پر کھڑے ہوئے تھے۔ 32واں باب، تنہائیاں۔ اس نے فراز پاشا کے چہرے پر سنجیدگی میں چھپی ہوئی پریشانی محسوس کر لی۔ گزشتہ 1-1.5 ماہ سے شاید ہی کوئی دن ایسا رہا ہو کہ اس کی ملاقات فراز پاشا سے نہ ہوئی ہو۔ وہ جس ہوٹل پر آئس کریم کا کارنر سنبھالتا تھا اس کے مالک اور پاشا بھائی میں بہت گہری دوستی تھی۔ یہ ہوٹل ان کے انڈین مصنوعات کی دکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، لہٰذا وہ اکثر دوپہر میں اس کی طرف آتے یا پھر رات کے وقت وہ شاہد کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چلا جاتا۔ شاہد کو لقمان اور منیزہ کو روز رات کو ٹیوشن پڑھانا ہوتی تھی، لہٰذا اس کا جانا تو لازمی تھا، مگر وہ کبھی کبھی ساتھ ہو لیتا۔ تاہم ان تمام میل جول اور ملاقاتوں میں اس نے فراز پاشا کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ شمس کو فراز پاشا کی شخصیت میں ایک بردبار اور متین انسان ہمیشہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت جب ہوٹل پر آئے تو ان کی سنجیدگی کی زیریں لہر میں نہا پریشانی کو اس نے دیکھ لیا۔ اس وقت وہ الجھن میں پڑ گیا جب انہوں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ ہوٹل سے جب فارغ ہو تو گھر پر آ جانا۔ شمس یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر اس کے ذہن میں خیالات کی ڈور الجھی رہی، مگر پھر مصروف ہو گیا تو اس کا دھیان بٹ گیا۔ جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو ڈوریوں کے الجھے ہوئے دھاگے پھر اس کے ہاتھ میں آ گئے اور وہ انہی بے ترتیب الجھاؤں میں فراز پاشا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے تمہیں اس لیے خاص طور پر بلوایا تھا کہ مجھے تم سے کچھ ذاتی نوعیت کی باتیں کرنی ہیں۔ فراز پاشا نے شمس کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر کچھ دیر لفظوں کا تانا بانا جوڑنے کے بعد کہا، فراز پاشا کو پاکستان سے عظیم اور شاہد کے فون موصول ہو چکے تھے۔ شاہد نے انہیں رات کو فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کاشف کی موت کی اطلاع بہت آرام اور تسلی سے شمس کو دیں، ورنہ وہ کوئی جذباتی رد عمل کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شمس کو صبح اندھناک خبر سنائیں گے، مگر صبح انہیں جب عظیم کا فون آیا اور اس نے شاہد سے سونیا کی شادی اور سونیا اور شمس کی محبت کے بارے میں بتایا تو وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ بات کسی موت کی اطلاع کی طرح نہیں تھی کہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کر لی جائے۔ وہ سارا دن سوچ بچار کرنے کے بعد پریشانی تھی کہ عظیم نے جو کچھ کہا اس کا اظہار
कैसे किया जाए। उन्हें मालूम था कि शादी के 15-20 दिन बाद शाहिद अपनी बीवी को विजिट वीजे पर दुबई ले आएगा। वो हैरान थे कि कभी कभी जिंदगी कैसे मोड़ पर ले आती है। उन्हें यह सब कुछ फिल्म की तरह लग रहा था, मगर वो जानते थे कि फिल्म की कहानी को अछूता मोड़ देकर बआसानी ऐसा बनाया जाता है कि फिल्म बेन हैरत, मुसरत और इंबिसात का इख्तितामिया बखुशी कबूल कर लेते हैं। लेकिन जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं, जिसे अनोखा और अछूता मोड़ देने का अख्तियार मुसन्निफ और हिदायतकार के हाथों में हो, बल्कि जिंदगी तो हवा के जैसी होती है, जिसे पकड़ने की कोशिश में पैर जमीन पर नहीं रहते। जिंदगी आग की तरह होती है कि छूने की कोशिश करने वालों का वजूद झुलसने लगता है, और जो उसकी तपिश को झेल जाए वो कुंदन बन जाता है। जिंदगी रेत की मानिंद होती है कि मुट्ठी से फिसलती चली जाती है, या फिर जिंदगी पानी की लहर जैसी होती है कि जहां से भी रोकने की कोशिश करो ये अपना रास्ता खुद बना लेती है। फराज पाशा एक जहांदीदा आदमी थे। वो बाबू भाई के हवाले से समझ सकते थे कि कुछ लोग जो बज़ाहिर जालिम दिखाई देते हैं, हकीकत में वो मजबूर होते हैं, और इसी की वजह से वो दूसरों की ख्वाहिश से हटकर फैसले करते हैं। मगर इस कड़वी सच्चाई के बावजूद फराज पाशा की राय में जिंदगी में ऐसे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं जिनके जरिए लोगों में खुशियां बांटी जा सकती हैं। उन्हें छोटी मोटी खामियों के बावजूद अपनाया जा सकता है। उनकी जिंदगी में तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। फराज पाशा ने गुज़िश्ता 30-40 दिनों के बहुत ही मुख्तसर अरसे में शम्स को मुसलसल तब्दील होते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा था। काश उसकी इन तब्दीलियों को उन लोगों ने भी देखा होता जिन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया था। मगर फराज पाशा की राय में यही तो वो मरहला होता है जब तकदीर के फैसले किसी और सतह पर होते हैं और इंसान बेबस, लाचार और मजबूर दिखाई देता है। पाशा भाई, क्या कोई खास बात है? शम्स ने फराज पाशा को सोचों में गुम देखकर पूछा। तुम जुल्फी के साथ मलेशिया क्यों नहीं चले जाते? फराज पाशा के ज़हन में अचानक ख्याल आया और उन्होंने उसे सवाल की सूरत में शम्स से कह दिया, क्या आप इस बात के लिए परेशान हैं? शम्स ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, अगर ये बात आपको परेशान कर रही है तो आप हुक्म दीजिए, कल ही चला जाऊंगा। फराज पाशा के इस बेमौका सवाल ने अचानक एक राह खोल दी थी। उन्हें उलझी गिरा का गुमशुदा सिरा मिल गया था। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम जुल्फी को मना मत करो। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें साथ जाने के लिए राजी कर लूंगा, मगर इतने रोज हो गए तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मुझे तुमसे खास तौर पर यह कहना पड़ रहा है। फराज पाशा ने बात बनाने की कोशिश में वो सब कह डाला जिसके बाद शम्स के पास इनकार की कोई गुंजाइश न रहे। शम्स को अचानक यूं लगा जैसे उसके सामने उसका बड़ा भाई अजीम बैठा हुआ हो। पिछले चंद माह के दौरान अजीम भाई ने जो कुछ उसके लिए किया था वो उसके हाफजे में रोज़े अव्वल की तरह रोशन था। वो ऐसा था भी नहीं कि वो उसे भूल सके। इन्हीं चंद माह के दौरान वो जिंदगी के बहुत मुख्तलिफ तजुर्बों से गुजरा था। बाबर मलिक और असगर मलिक की मुसाफिरों वाली जिंदगी से उसने बहुत कुछ सीखा था। लोग धीरे धीरे तरक्की का जीना कैसे तय करते हैं इसका मुशाहिदा किया था। कराची एयरपोर्ट पर अजीम भाई से आखिरी मुलाकात के चंद घंटों के बाद उसकी मुलाकात पहले शाहिद और फिर फराज पाशा से हो गई थी, बल्कि उसके ख्याल में काशिफ के बदले में शाहिद और फराज पाशा की सूरत में अजीम भाई मिल गए थे। लिहाजा फराज पाशा का हुक्म उसके लिए अजीम भाई की तरह का था। यही सोचते हुए वो अपनी जगह से उठा और फराज पाशा के बराबर में आकर बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, आप जुल्फी भाई से कह दें मैं चलने के लिए तैयार हूं। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। अब मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूं, तुम मेरी बात को ध्यान और सब्र से सुनोगे। फराज पाशा ने सीधे बैठते हुए कहा। शम्स को लगा कि असल बात अभी कहना बाकी है। पाशा भाई के चेहरे पर परेशानी की वजह उसे मलेशिया भिजवाना नहीं बल्कि कुछ और है जो यकीनन अच्छी खबर नहीं है। यही सोचते हुए वो बोला, पाशा भाई जो भी बात है आप कह दीजिए, मुझ में हर अच्छी बुरी खबर सुनने का हौसला है। कराची में तुम्हारे दोस्त काशिफ के साथ एक हादसा हो गया है। फराज पाशा ने पहली बुरी खबर के लिए हिम्मत जुटाते हुए कहा। हादसा? शम्स चौंका। कैसा हादसा? कुछ लड़कों ने उसके सीने पर गोली मार दी। फराज पाशा इतना कहकर खामोश हो गए, मगर यह सुनकर शम्स ने सिसकारी भरी और कर्ब से पूछा, कब? आपको किसने बताया? इस वाकये को 1 हफ्ता हो चुका है, फराज पाशा ने बताया। 1 हफ्ता हो चुका है और मुझे पता ही नहीं है? शम्स ने दुख और हैरत भरे लहजे में कहा। आपको कैसे पता चला? मुझे शाहिद ने बताया, वो कल उससे मिलने गया था। फराज पाशा अब भी पूरी वजाहत से कह नहीं पा रहे थे। वो ठीक तो है ना? शम्स बेकरारी से बोला। मगर इस सवाल का जवाब देने के बजाय फराज पाशा खामोश हो गए, लेकिन वो जितनी बात कह चुके थे
اس کے بعد جو رہ گیا تھا وہ کہہ دینا ہی بہتر تھا۔ آخرکار انہوں نے کہہ ہی دیا۔ جس وقت اسے گولی لگی تھی اس کی موت اسی وقت ہو چکی تھی۔ یا اللہ، شمس بس اتنا ہی کہہ سکا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آنسو بہے چلے جا رہے تھے، خیالات کے جھکڑ دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ کمرے میں آس پاس سوائے فراز پاشا کے اور کوئی نہیں تھا۔ تابندہ اپنے بچوں کے ساتھ برابر والے فلیٹ میں قرآن خوانی میں شریک ہونے گئی ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے فراز پاشا نے اسے بے اختیار رونے دیا۔ کاشف کی موت کا صدمہ ٹیپو کی موت سے بہت زیادہ گہرا تھا۔ چند ماہ پہلے اس کی زندگی مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی، مگر ٹیپو کی موت کے بعد سے اس کی زندگی میں اتھل پتھل شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خوشیاں آسانی سے راہ پا لیتی تھیں، اب مسلسل دکھوں نے راستہ تک لیا تھا۔ کسی دوست کی کن پٹی سرخ ہو جاتی ہے تو کسی کا سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ شمس کو لگا کہ اس کے دماغ اور دل میں گرم دہکتا ہوا سیسا اتار دیا گیا۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا اور دل کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آنے لگا۔ جب آنسوؤں اور دل کی بےقراری پر صبر غالب آ گیا تو وہ بولا، مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے فراز پاشا سے پوچھا۔ تمہیں کیوں نہیں بتایا اس کی وجہ تم جانتے ہو، انہوں نے جواب دیا۔ شاید، شمس نے بس اتنا کہا اور خلا میں گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کاشف کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کون لوگ تھے، کیوں مارا، کب مارا، اسے ٹارگٹ بنایا گیا یا غلطی سے مارا گیا۔ بے شمار سوال اس کے دماغ میں پیدا ہو رہے تھے جن کے جوابات وہ نہیں جانتا تھا، اور شاید فراز پاشا بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ خبر فون پر شاہد سے سنی تھی جو یقیناً ساری صورتحال سے نا واقف تھا۔ اسے ان سوالوں کے جوابات یا تو عظیم بھائی سے مل سکتے تھے یا پھر سلطان انکل اور عظما آنٹی سے۔ دوسری طرف فراز پاشا یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اسے دوسری خبر سنائیں یا اسے ملائیشیا جانے کے لیے راضی کر لینا ہی کافی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ خود بخود دوسری خبر کے برے اثرات سے باہر نکل جائے گا، اور اگر زندگی کے کسی موڑ پر اسے آگاہی حاصل ہو بھی جائے تو کم از کم موجودہ صورتحال نہیں ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے شاہد اور شمس کی اپنی کزن سونیا کی شادی والی بات نہ بتانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے دوست سے ملا تو نہیں ہوں، لیکن تم نے جو اس کے بارے میں بتایا تھا وہ سب سن کر مجھے ملنے کا اشتیاق تھا، مگر افسوس کچھ لوگوں کے لیے اس دنیا میں قیام بہت محدود مدت کے لیے ہوتا ہے۔ فراز پاشا نے ایک لمحے کے توقف کیا اور پھر بولے، بلکہ جو لوگ اس سرائے میں کم سے کم وقت قیام کرتے ہیں وہی سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور جس کا قیام یہاں بڑھتا جاتا ہے وہ سورہ یاسین کی روشنی میں اوندھا ہو جاتا ہے۔ تمہارا دوست کاشف اچھا تھا جو چلا گیا، ہم برے ہیں جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ شمس نے فراز پاشا کی طرف دیکھا۔ وہ یہ بات پہلے بھی کہیں سن چکا تھا، مگر کہاں یہ اسے یاد نہیں تھا۔ میں عظیم بھائی سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ 3-4 دن پہلے میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، انہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ شمس نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں غصے کا اظہار کیا۔ فراز پاشا نے اس بات کو بھی غنیمت جانا کہ فی الحال وہ اگر عظیم سے بات نہ کرے تو اس طرح شاہد اور سونیا والی بات کھلنے سے رہ جائے گی۔ ہاں، یہ بات ملائیشیا جانے کے بعد عظیم کے توسط سے یا کسی اور ذریعے سے بھی پتہ چل جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس صورتحال میں شاہد اور سونیا سے سامنا ہونے کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ فراز پاشا کے نقطہ نظر سے یہ بھی ایک نیکی تھی کہ دو انسانوں کے درمیان دوستی نہ ٹوٹنے اور معاملات کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ تم صبح مجھے اپنا پاسپورٹ دے دو، فراز پاشا نے شمس سے کہا۔ پاشا بھائی، یہ ملائیشیا جانے اور کاشف کی موت میں تو مجھے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، شمس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تال میل ہے؟ فراز پاشا نے پوچھا۔ دراصل آپ نے دونوں باتیں یکجا کر دی ہیں، شمس نے اپنی سوچ کے الجھاؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات غمزدہ کرنے والی ہے جبکہ دوسری وعدے کے پاسداری سے متعلق ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دماغ بیک وقت کئی سمتوں میں سوچ رہا ہوتا ہے، فراز پاشا نے اپنی بات کو نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے مزید کہا۔ جیسے اس وقت میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تابندہ جلدی سے آ جائے تو ہمیں کھانا ہی گرم کر دے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ بولے، بھائی واہ، یہ کہتے انہوں نے دروازہ کھولا، تابندہ اور بچے اندر آ گئے۔ شمس نے سلام کیا اور پھر بولا، پاشا بھائی مجھے بھوک نہیں ہے، میں چلوں گا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو، تابندہ بولی۔ مجھے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم آؤ گے، میں نے تمہارے لیے میٹھا بنایا۔ کیوں؟ خاص طور سے میرے لیے کیوں؟ شمس نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں ان کو میٹھا کھانے سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب ہمارے گھر میں اگر میٹھا بنے گا تو یا تو شاہد کے لیے یا پھر تمہارے لیے، بس، تابندہ نے وضاحت کی۔ میرے لیے کیوں؟ صرف شاہد ہی کے لیے؟
शम्स ने उदास लहजे में कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, ताबिंदा ने कुछ सोचते हुए कहा। ताबिंदा का रुख किचन की तरफ था। दुकान से आने के बाद फराज पाशा ने ताबिंदा को दोनों बुरी खबरों के बारे में बताया था, मगर इस वक्त से यह मालूम नहीं था कि फराज पाशा ने शम्स को शाहिद और सोनिया वाली बात से आगाह नहीं किया है। तुम्हारे यहां से चले जाना। ताबिंदा, मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम्हें बातें किए चली जा रही हो, और तुम बातें किए चली जा रही। फराज पाशा ने जो ही महसूस किया कि ताबिंदा इस ख्याल से कि उन्होंने शम्स को शाहिद वाली बात भी बता दी है तो वो अपनी राय देने जा रही हैं, उन्होंने फौरन इसकी बात उचक ली और फिर जल्दी से खड़े होकर उसके करीब चले गए और बोले, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटाता हूं। ये कहते फराज पाशा ने नकियों से ताबिंदा को इशारा किया। वो बात सही तरह समझ तो ना सकी मगर खामोश हो गई। ताहम शम्स को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था कि ताबिंदा बाजी मौजूद से हटकर कुछ कह रही थी, मगर वो चूंकि हकीकत से नावाकिफ था, लिहाजा उसका ध्यान उस तरफ गया भी नहीं। कुछ ही देर में फराज पाशा छोटी तपाई पर प्लेटें रखने लगे। शम्स को अचानक एक बात याद आई। वो दुख भरे लहजे में बोला, पाशा भाई, मेरी किस्मत में दोस्तों की मौत के वक्त दूरी क्यों लिखी हुई है? मेरे कांधे उनके जनाजों का बोझ उठाने से महरूम क्यों है? फराज पाशा ने शम्स की तरफ गौर से देखा। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले शम्स ने वो तमाम बातें शायद और उनसे कही थी जिनकी वजह से उसे अपने ही शहर में घर, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से दूर रूपोशी की हालत में कई माह तक रहना पड़ा था। शम्स ने टीपू की मौत और फिर उसके कत्ल के झूठे इल्जाम में एफआईआर दर्ज होने और उसी सबब पाकिस्तान से किसी और के पासपोर्ट के जरिए निकलने का किस्सा पूरी तफसील से सुनाया था। फराज पाशा कुछ सोचते हुए बैठ गए और बोले, कांधा देने का अमल हमारे जज्बात और एहसास को थोड़ी देर के लिए तकवीत जरूर पहुंचाता है, लेकिन एक समाजी रवायत है। फिर एक लम्हे के तौकफ के बाद उन्होंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, आज हमारे दौर में सफर की बेशुमार और तेज रफ्तार सहूलतें दस्तयाब हैं कि लोग अपनों के जनाजों में शिरकत के लिए अमेरिका से भी चले आते हैं, लेकिन जरा सोचो कि सैकड़ों साल पहले जब लोग तजारती काफिलों में शामिल होकर अपने घर से साल साल भर दूर रहते थे तो क्या उनके पीछे उनके माँ बाप, बहन भाई या दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे, शम्स बोला, लेकिन उस वक्त का इंसान हमें ऐसी किसी परेशानी में मुब्तला या सोचता हुआ या कफ अफसोस मलता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि खुदा की रजा को समझकर कबूल करता हुआ और फिर मगफिरत की दुआ मांगता हुआ नजर आता है। फराज पाशा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आपकी बातें उलझन को दूर कर देती हैं। शम्स ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, बस तुम मत उलझो, खाना खाओ और जाकर आराम करो। हाँ, अपने दोस्त और उनके माँ बाप के लिए ढेर सारी दुआएं करो और याद से सुबह मुझे अपना पासपोर्ट जरूर पहुंचा दो। फराज पाशा ने शम्स की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा, यह जिंदगी है, खुदा हमें जब तक जिंदा रखना चाहता है हमें जिंदा रहना है, बल्कि जिंदगी को पूरे स्वभाव के साथ बसर करना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी किस किस मरहले पर हमसे क्या क्या कोताहियां हो रही हैं, ये बैलेंस शीट का मामला है। जब तक जिंदा है इसमें इंदराज होता रहेगा। शम्स ने फराज पाशा की बात रखने के लिए दो चार निवाले लिए और हाथ खींच लिया। फराज पाशा और ताबिंदा को एहसास था कि वो बहुत गमजदा है। हालांकि देर तक इधर उधर की बातें करके और तसल्ली देकर फराज पाशा ने उसे किसी हद तक बहला दिया था, मगर दुख का मामला बड़ा अजीब होता है। यह हल्की बूंदाबांदी की तरह रुक रुक कर बरसता है, थोड़ा थोड़ा इंसान को भिगोता है और जब कभी वो खुश्क होने लगता है तो फिर किसी सिम से यादों भरी काली घटा आ जाती है और फिर छम छम शुरू हो जाती है। वो इजाजत लेकर उठ गया जैसे तैसे अपनी बिल्डिंग और फिर उसे और अपने कमरे में पहुंचा और एक बार फिर बिलक बिलक कर रो दिया। काशिफ उसकी गदलाई आंखों के रास्ते से अपने पूरे वजूद के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ सातों, खुशियों और लम्हा ब लम्हा गुजारे हुए वक्त की बेशुमार तस्वीरों मुतहरिक फिल्मों की तरह उतरता चला गया। उसे यह तो याद नहीं था कि वो दोनों बचपन में कब मिले थे, लेकिन उसे तब की अनगिनत बातें और दोस्ती के मासूम किस्से याद थे। ऐसा तो अब तक होता ही रहता था कि कभी कभी दोनों बरगद के बूढ़े दरख्त के नीचे यादों की पुरानी पिटारी खोलकर बैठ जाते और कुरेदते जाते और कह कहे लगाते जाते। याद है मास्टर अताउल्लाह ने तेरी बेहुदा हरकत पर तुझे कैसा मारा था? बेहुदा हरकत क्या थी? पैंट की फलाई का बटन टूटा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। और खुद कितनी मरतबा उनसे पिटा था, और तू खुद कितनी मरतबा उनसे पिटा था? मैं सिर्फ काम न करने की वजह से पिटा था, और वो भी एक ही दफा। बड़े होकर हम सब बातें भूल जाते हैं। आदमी सब भूल जाए लेकिन कभी किसी का एहसान ना भूले। कैसा एहसान? इम्तिहानों में मैंने कितनी बार तेरी मदद की है,
اور میں نے جو تمہیں گول مارکیٹ سے سیفٹی ریزر بچو، میں نے بھی تو تجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو تو بچپن سے بے شرم ہے۔ واہ، اگر ہم اچھی بات سکھائیں تو بے شرم، اور تم فلائی کھولے ہوئے پیٹی کرو تو شرمدار۔ اور پھر دونوں کی بے ساختہ ہنسی شمس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ شمس نے سوچا کہ یہ سال اس کی زندگی میں کتنا بھاری آیا ہے، پہلے ٹیپو کی موت، پھر اس کی روپوشی، اس کے بعد سونیا کا غم، پھر کراچی سے دوری، اور اب کاشف کی موت۔ اتنے سنگین لمحات تو کبھی بھی اس کی زندگی میں یکے بعد دیگرے نہیں آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ صدمات نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے۔ چھت اور دیواروں سے پرے جھانکتے ہوئے اسے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ 33واں باب، حسن و جمال۔ بابو بھائی نے کچھ رشتہ داروں اور احباب کو دوپہر میں محلے کی جامع مسجد میں سونیا اور شاہد کے نکاح کے موقع پر بلوایا ہوا تھا۔ کچھ خواتین گھر پر بھی جمع تھیں۔ شاہد بھی اپنے والدین، چند رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ عظیم اور اس کے ابا دین محمد دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بابو بھائی کو ان دونوں کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آخر کار نماز جمعہ سے ذرا پہلے وہ دونوں بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ بابو بھائی نے اطمینان کی سانس لی۔ اسی اسنا میں خطبہ شروع ہو گیا۔ سب قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ آج مسجد میں رش معمول سے زیادہ تھا۔ امام مسجد نے خطبہ ختم کرتے ہی حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے محلے کی سماجی شخصیت اور مسجد کمیٹی کے ممبر قریشی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد نماز جمعہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اور اس کے بعد احمد بھائی کی بیٹی کے نکاح مسنون کے لیے بھی لوگ جمع ہیں۔ کس قدر عجیب نظام قدرت ہے کہ ہم دکھ اور خوشی کے مرحلوں سے بیک وقت گزرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ان دونوں میں شرکت کی درخواست ہے۔ اب جماعت کے لیے صفیں سیدھی کر لیں۔ فرض نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر لوگ سنت و نوافل میں مصروف ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مسجد خالی ہونا شروع ہو گئی، اور پھر تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ دائیں جانب دیوار کے پاس جہاں شاہد اپنے والد، بہنوئی اور رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھا، سب وہاں دائرے کی صورت میں اکٹھے ہونے لگے۔ تھوڑی دیر میں امام مسجد نکاح فارم ہاتھ میں لیے وہیں آ گئے اور بابو بھائی سے بولے، احمد بھائی، دولہا کون ہے؟ بابو بھائی نے شاہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ہیں۔ بھائی، انہیں دوسروں سے نمایاں کرنے کے لیے ایک ہار ہی گلے میں ڈال دیتے۔ امام مسجد بولے، قاضی صاحب، ہار تو میں لایا تھا، لیکن ہمارے داماد کہنے لگے کہ مسجد میں مناسب نہیں لگتا۔ بابو بھائی نے وضاحت کی۔ آپ کا نام؟ امام مسجد نے شاہد سے پوچھا۔ محمد شاہد، شاہد نے جواب دیا۔ تو شاہد میاں، خوشی کے موقع پر پھول پہننے سے گریز کیوں؟ امام مسجد نے نکاح فارم میں شاہد کا نام درج کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ عبادت گاہ میں اس طرح بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات میرے ایک عزیز کے نکاح کے موقع پر ایک اور امام صاحب نے بھی کہی تھی، شاہد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے والد کا نام؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ عبدالصمد، شاہد بولا۔ بھائی، میں ذرا مختلف قسم کا مولوی ہوں۔ میری رائے میں مسجد کو محض عبادت گاہ نہیں بلکہ ثقافتی مرکز یعنی کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے۔ گاہے باگاہے لوگ اکٹھے ہوں، کوئی میٹنگ کرنا ہو، کوئی سیمینار کرنا ہو، کوئی جلسہ وغیرہ، سب یہیں کیا جائے۔ امام مسجد نکاح فارم بھی پر کرتے جا رہے تھے اور بات چیت بھی کر رہے تھے۔ وہ مزید بولے، اب دیکھیے، کل قریشی صاحب کی والدہ کے سوئم کے چنے یہاں پڑے جائیں گے۔ اگر سوئم کے چنے پڑے جا سکتے ہیں تو کسی بچے کا عقیقہ، نشرہ یا سالگرہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ امام صاحب، میں اپنی بیٹی کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی یہاں کر لوں؟ محلے کے ایک اور صاحب نے امام صاحب سے پوچھا تو وہ بولے، نماز کے نظام اوقات کو ڈسٹرب کیے بغیر جو چاہے کرو، اس میں تو ہماری خواتین بھی ہوں گی۔ وہی صاحب دوبارہ بولے، بھائی، قناعت لگا کر سین کا آدھا حصہ ان کے لیے مخصوص کر دو۔ امام صاحب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ شاید امام صاحب کے خیالات سن کر حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اس کا نکاح ایک ایسا مولوی پڑھا رہا ہے جو زندگی اور اس کے معاملات کو روشن خیالی سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم جو حالات کے نازک موڑ پر خوف و دہشت اور عدم مفاہمت کا شکار ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عرصہ دراز سے بند ذہنیت میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے کہ زمین پر انقلاب برپا ہو، ہمیں اپنے ذہنوں میں انقلاب کا درد کھول دینا چاہیے۔ زمین خود بخود خون رنگ ہونے سے بچ جائے گی۔ امام مسجد اپنی دھن میں کہے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ ممبر پر نہیں بلکہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تب وہ بولے، بھائی معذرت، یہ قصے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ پھر وہ بابو بھائی سے مخاطب ہوئے، احمد بھائی، لڑکی کی طرف سے وکیل اور گواہوں کے نام بتائیے۔
वकील का नाम लिखिए अजीमुद्दीन वल्दीन मोहम्मद। बाबू भाई ने बिला ताखिर जवाब दिया। अजीम अपना नाम सुनकर चौंका और बोला, खालू किसी बुजुर्ग का नाम लिखवाइए। बरखुरदार, अब वक्त आ गया है कि बुजुर्ग तुम जैसे नौजवानों के लिए हर सतह पर जगह खाली करते चले जाएं। बाबू भाई ने संजीदगी से जवाब दिया। सब तायद करते हुए मुस्कुराने लगे। इमाम मस्जिद फॉर्म पर नाम और दीगर कवायद दर्ज करने में मसरूफ थे। इमाम साहब, अगर हमारी किसी खुशी की तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ तो फिर? एक नौजवान ने इस्तेजाइया कहा। साहबजादे, मैंने अपनी बात बहुत संजीदगी और बुर्दबारी से कही है, इसे मजाक मत बनाओ। इमाम साहब ने गुस्से का इजहार किया तो एक शख्स ने नौजवान को डांट कर खामोश कर दिया। इमाम साहब ने निकाह की कागजात अजीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अजीमुद्दीन साहब, आप सोनिया अहमद व मोहम्मद अहमद के वकील की हैसियत से गवाहों की मौजूदगी में दुल्हन से कबूलियत के साथ दस्तखत करवा लाइए। अजीम ने कागज लेते हुए शाहिद की तरफ उचटती सी नजर डाली और फिर गवाहों के साथ बाबू भाई के घर की तरफ रवाना हो गया, जो मस्जिद के सामने वाली गली में था। घर के तरफ जाते हुए उसके पैरों में बददिली से ढाली हुई बेड़ियों का बोझलपन दर आया। उसने सोचा कि अहमद खालू ने जानबूझकर उसे वकील नामजद किया, वरना खानदान में इससे पहले भी बेशुमार शादियां होती रही हैं। हर चंद की ये रस्मी जिम्मेदारी होती है, वक्त के साथ साथ अगली नस्लों को मुंतकिल होती जाती है। मगर क्या सोनिया की शादी के मौके पर ही उसके साथ ऐसा होना था? उसे याद आया कि चंद माह पहले वो उसके अब्बा दोनों अहमद खालू के यहाँ आए थे कि शायद वो शम्स के रिश्ते के लिए मान जाएं। तब उन्होंने रिश्ते का सवाल मेरी तरफ उछाल दिया था, जो सोचने का तो सवाल ही नहीं था, और आज उन्होंने मुझे वकील बनाकर वैसी ही मुश्किल में डाल दिया है। यही सोचते हुए उसके बोझल कदम अहमद भाई के घर के दरवाजे तक उससे घसीट लाए। वो सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ और आमना खाला की तरफ देखते हुए बोला, खाला, सोनिया की इजाजत चाहिए। आमना बेगम ने आगे बढ़कर अजीम के सर पर हाथ रखा और पलकों में आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, खुदा तुम्हारे माँ बाप को हमेशा सुखी रखे। अजीम उलझता हुआ कि खाला ने उसे दुआ क्यों दी, अंदर चला गया, जहां सोनिया माइयों का जोड़ा पहने सिमटी बैठी हुई थी। मैं तुम्हारे वकील की हैसियत से तुमसे इजाजत लेने आया हूं। सोनिया ने गर्दन को थोड़ा सा उठाया और लपक कर अजीम भाई कहते हुए उसके गले लग गई। यकायक सोनिया की आंखों में आंसू उतर आए और वो बिलक बिलक कर रो दी। कमरे में बहुत सी खवातीन मौजूद चली आई थी। अजीम की मां आयशा बेगम, जो अपनी छोटी बहन आमना बेगम के साथ ही खड़ी हुई थी, अजीम से बोली, तुम्हें पता है आज सुबह उसने क्या किया? अजीम, जो सोनिया के सर पर हाथ रख के खड़ा हुआ था, बोला, क्या किया? सुबह अहमद भाई से बोलने लगी कि बाबू, मैंने पढ़ा कि निकाह में सबसे बेहतर यह है कि लड़की के वालिद ही वकील का फर्ज अदा करें। अगर आप मेरे वकील बनते हैं तो ठीक है, वरना मेरी ख्वाहिश यह है कि अजीम भाई को यह जिम्मेदारी दी जाए। तभी उन्होंने मेरा नाम तजवीज किया था। अजीम सारी बात समझ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोनिया से पूछा, यह हरकत क्यों की? कुछ लोग अपनी उम्र से बड़े होते हैं, अपने नाम की तरह। सोनिया ने धीरे से कहा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम मुझे बुजुर्ग बनाने पर तुली हुई हो। अजीम ने अजराए मजाक कहा, आपके लिए अच्छी सी दुल्हन मैं ढूंढ कर लाऊंगी। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कहां से लाओगी तुम? खुद तो दुबई चली जाओगी। अजीम ने फिर उसे छेड़ा। दुबई इतना दूर तो नहीं है, सोनिया बोली। दूर तो है, अजीम ने मानीखेज मुस्कुराहट से कहा, कुछ और लोगों के लिए होगा। ये कहते हुए सोनिया के चेहरे पर उदासी फैल गई। अजीम ने भी फौरन महसूस कर लिया, वो भी संजीदा हो गया। अच्छा, अब बैठ जाओ, मस्जिद में इंतजार हो रहा है। यह कहकर अजीम ने निकाहनामे पर दर्ज तफसील पढ़कर सुनाते हुए सोनिया से कहा, तुम्हें कबूल है? और फिर सोनिया की जानिब से इकरार ने जहां बहुत सारे दिलों को दर्द की हल्की सी टीस से दो चार किया, वहीं फर्जी उम्मीदों की गिरहों को खोलकर जिंदगी की डोरियों को सुलझाते हुए सीधा और आसान कर दिया। अजीम ने सोचा कि सिर्फ एक लफ्ज कितनी आसानी से हद तंसीख खींच देता है, मगर यही एक लफ्ज अदा करना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ वही जान सकता है जो इसे कहने की मंजिल से गुजरता है। अजीम को एहसास था कि उसे अपने बड़ेपन का सबूत पेश करना है। शायद सोनिया की इस ख्वाहिश के पीछे भी यही जवाब पोशीदा होगा कि मुझे ये किरदार सौंप कर आइंदा जिंदगी में अपनी खाला के घराने को बुर्दबारी और भरम के साथ खड़ा हुआ देखना चाहती है। छोटी सी लड़की की इतनी गहरी सोच पर वो हैरान था। निकाह के कागजात पर जब दस्तखत करवाकर उठा तो बेसाख्ता उसने आगे बढ़कर सोनिया के माथे पर बोसा दिया और सर पर हाथ रखते हुए बोला,
خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پھر بلائیں لیتے ہوئے اسے چومنے لگی۔ قریب ہی کھڑی ہوئی عائشہ بیگم نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ماں اور خالہ دونوں سے لپٹ گئی۔ اس دوران عظیم مسجد کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا باقی مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ جس وقت احباب رشتہ دار شاہد کو مبارکباد دے رہے تھے، بابو بھائی آگے بڑھ کر عظیم کے ابا دین محمد سے لپٹ گئے اور بے اختیار رو دیے۔ ارے احمد میاں، روتے کیوں ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ دین محمد بابو بھائی کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، بھائی صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا نہ لگا ہو، لیکن اس باپ نے اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ خود کیا ہے۔ بابو بھائی نے روتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، شاید بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ دونوں کو خوش رکھے، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ دین محمد نے پرخلوص لہجے میں خوشی کا اظہار کیا۔ اس دوران جب لوگ شاہد کو مبارکباد دے چکے تو الگ کھڑے مسکراتے ہوئے عظیم کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ تب عظیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ شادی مبارک ہو۔ عظیم بولا، اس کے لیے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان 2-3 ملاقاتوں ہی میں مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ شاہد نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ کی بیگم کا بھی یہی خیال ہے۔ عظیم نے جواب دیا۔ یہ سن کر شاہد مسکرایا اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ شاہد کے ابو عبدالصمد، بہنوئی سبانی، دین محمد، قادر حسین اور بابو بھائی سب ہی آس پاس کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابو بھائی نے برآمدے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، سمد بھائی، کوشش کیجیے گا کہ رات کو بارات وقت پر آ جائے۔ حالت کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے یہ ذمہ داری مولانا سبحانی کو سونپ دی ہے۔ یہ بہت سخت آدمی ہیں، عبدالصمد نے جواب دیا۔ آپ بھی اپنے داماد کو مولانا پکارتے؟ عظیم نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی یہ تو جگت مولانا ہے، عبدالصمد نے فوراً کہا۔ آپ کا مولوی تو بھٹکا ہوا ہے، مولانا سبحانی نے امام مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابو بھائی سے کہا۔ ان جیسے مولویوں کے لیے ذہنوں سے یہ روشن خیالی نکالنا ہوگی۔ غلط سلط دین کی تعبیر کر کے لوگوں کے ذہن کو مغرب زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد کا ثقافتی مرکز اور اس میں عورتوں کے لیے علیحدہ حصے کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا سبحانی کا لہجہ دھیرے دھیرے تیز ہونے لگا۔ شاید کو اپنے بہنوئی کے نظریات سے ذرا اتفاق نہیں تھا، ہر چند کہ وہ ملک سے دور رہتا تھا، لیکن جب کبھی وہ پاکستان آتا تو وہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے کوشش کرتا کہ گھر، خاندان اور اس سے جڑی ہوئی باتوں سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہو، ورنہ اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ اسی لیے شاید نے جب گفتگو کو کسی اور رخ پر جاتا ہوا محسوس کیا تو فوراً بول پڑا، سبحانی بھائی، کوسٹر کتنے بجے تک آ جائیں گی؟ کافروں کا چیلا 9 بجے شب۔ کیا مطلب؟ شاہد نے حیرت سے کہا۔ وہ کافروں کا چیلا، کوسٹر 9 بجے آ جائے گی۔ مولانا سبحانی نے بے ساختہ کہے جملے کو درست کرتے ہوئے کہا، میں سمجھا کوئی ہالی ووڈ کی فلم کا نام میں سمجھا ہالی ووڈ کی کوئی فلم 9 بجے دکھائی جائے گی۔ شاہد نے برآمدے کے اختتام پر جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ 34واں باب، محرومیاں۔ فراز پاشا اپنے دوست زلفی اور شمس کو چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئے تھے۔ شمس کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ وہ اسے آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، مگر وہ بار بار ارادہ کرنے کے باوجود وہ کہہ نہیں پائے۔ گزشتہ دنوں کے دوران کئی بار ایسا ہوا جب انہوں نے چاہا کہ بے دھیانی کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں آگاہی کی ہلچل پیدا کر دیں۔ یقیناً تھوڑی دیر کے لیے ارتعاش پیدا ہوگا، مگر اس کے بعد جب زندگی شانت ہوگی تو درد جھیلنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ان کے خیال میں لوگوں میں درد سہ لینے کی جتنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنا ہی بڑے دکھوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اور پھر کس کو یہ معلوم ہے کہ زندگی کے اشارہ کے اگلے موڑ پر کیسے حوادث انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر بار بار کوشش اور اپنی پختہ سوچ کے باوجود شمس کے سامنے کچھ کہہ بھی نہ پائے۔ اس وقت بھی جب انہوں نے ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج کے باہر شمس کو گلے لگاتے ہوئے ماضی قریب کے پیش آمدہ حادثے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا تو کہتے رہ گئے اور اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بھیجتے ہوئے بولے، دبئی تمہارے لیے پڑاؤ کی طرح تھا، ابھی تمہارا سفر باقی ہے۔ میرا یہ سفر کبھی ختم بھی ہوگا،
शम्स ने पूछा। हम सब हालत सफर में, बाहर का सफर खत्म हो जाए तो आदमी अपने अंदर ही अंदर चलता चला जाता है, फराज पाशा ने संजीदगी से कहा। शम्स उनकी बातों की तह तक उतरने की कोशिश करने लगा, मगर फराज पाशा की हर बात कहां समझ पाता था। उसकी नजरें फराज पाशा के चेहरे पर जमी हुई थी, मगर वो देख कहीं और खला में रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लाखों चींटियां उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही हों। वो अब तक गोनागो की इसी हालत में था। उसे मलेशिया जाने के हवाले से कुछ नहीं करना पड़ा था, बस अपना अपना नवाज मेमन के नाम वाला पासपोर्ट ले जाकर फराज पाशा को पहुंचा दिया था। उसे मलेशिया ले जाने के लिए क्या जतन किए गए उसे कुछ मालूम नहीं था। ये सब फराज पाशा जानते थे या फिर जुल्फी। वो हैरान था कि पाकिस्तान से रवानगी के वक्त भी सारी कोशिश और भाग दौड़ अजीम भाई ने की थी। अगर अजीम भाई ये सब ना करते तो वो आज भी गुलिस्तान जौहर के उस अधूरे बंगले में छुपा बैठा हुआ होता। दरवाजा खोलने से पहले छुपकर जायजा लेना उसकी एहतियात में शामिल था। और जहां एक रस्सी उसने बंगले के पुष्ट पर बांधकर छोड़ रखी थी कि ना जाने कब कोई खौफ दरवाजे पर आ खड़ा हो। एक सवाल हुनूज उसके लिए जवाब तलब था कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद दौड़ रहा है या उसे दौड़ाया जा रहा है। अगर वो खुद दौड़ रहा है तो फिर रुक कर पलट कर सबब जानने की कोशिश क्यों नहीं करता, और अगर कोई और उसे दौड़ने पर मजबूर कर रहा है तो वो कौन है जिसने उसके पैरों में सफर बांध दिया है। फराज पाशा की इस बात ने उसे और उलझा दिया था कि कभी कभी बाहर का सफर खत्म भी हो जाए तो आदमी अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो इस बात की गहरी तह में न उतर सका। सोच की ये सारी साहतें जब खत्म हुई तो उसने खुद को शीशे की दीवार के दूसरी तरफ पाया। उसने पलट कर देखा, दूर फराज पाशा खड़े हुए थे। शम्स ने हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा तो उन्होंने भी जवाब में हाथ का इशारा किया। बोर्डिंग और जांच पड़ताल के मरहलों से गुजर कर वो वसी और अरीज लाउंज में पड़े नर्म सोफों पर आकर बैठ गया। इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हुए अपनी अपनी मंजिलों को रवाना होने के मुंतजिर थे। जुल्फी ने शेल्फ में रखे रिसालों में से एक रिसाला उठाकर उसकी गर्दानी शुरू कर दी। वक्त गुजारने का ये बहुत मुनासिब मशगला था। शम्स के लिए किताबों और रिसालों में ज्यादा कशिश नहीं थी। वो थोड़ी देर आसपास बैठे लोगों का जायजा लेता रहा। उसका वजूद सोफे पर ढेर था। उसकी आंखें चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। 2 दिन पहले उसने काशिफ के घर फोन किया था। सुल्तान अंकल और उज़मा आंटी से उस सदमे पर ताज़ियत की थी और अपनी अदम मौजूदगी पर माफी भी मांगी थी। शम्स ने उनसे कातिलों के मुतालिक पूछा, मगर वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए कि कुछ बता ही ना सके। अलबत्ता उन्होंने प्रोफेसर उल्फत रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कमांडो जैकेट का जिक्र जरूर किया। शम्स समझता था कि लिबास तो लोग धोखा देने के लिए भी पहन लेते हैं, हत्ता कि हुलिया भी तब्दील कर लेते हैं। जैसे रूपोशी के दौरान अजीम के कहने पर उसने दाढ़ी बढ़ाकर पासपोर्ट के लिए फोटो बनवाया था और तब से वो उसी हुलिये में रह रहा था। अजीम का ख्याल आते ही उसके जहन पर सवालों के खुश्क बादल एक बार फिर छा गए। दुबई भिजवाने का फैसला अजीम भाई का ही था, मगर अब दुबई से मलेशिया की तरफ वो अपने बड़े भाई को बताए बगैर जा रहा था। उसके जहन में तरद्दुद उभरा कि अगर वो अजीम भाई से मशवरा ना करे तो कम से कम उन्हें बताए तो सही कि उसने दुबई से कहीं और जाने का फैसला कर लिया है। ये सोचते हुए वो अचानक खड़ा हुआ और फिर जुल्फी से बोला, जुल्फी भाई मैं एक फोन करके आता हूं, फोन की सहूलत उस तरफ है। जुल्फी ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा। शम्स उसी सिमत बढ़ गया। शाम का वक्त था। उस वक्त अजीम को दुकान पर होना चाहिए। यही सोचते हुए उसने दुकान का नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। उसने दोबारा नंबर डायल किया, मगर इस बार भी बेल बजती रही। शम्स थोड़ा मुतजस्सिस हुआ। दुकान इतवार को बंद होती है, आज तो वर्किंग डे है। उसके जहन में तशवीश के खुदरो पौधे उगाए। तब उसने घर का नंबर मिलाया, डायल किया। दूसरी बेल पर किसी ने फोन उठाया और आवाज पहचान गया। ये शाजिया थी। हेलो शाजिया, मैं शम्स बात कर रहा हूं, शम्स ने फौरन कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? शाजिया ने खुशी से उसे पुकारा। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? शम्स ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल ठीक हूं, शाजिया ने कदरे शौकी से जवाब दिया। घर में सब कैसे हैं? शम्स ने फिर सवाल किया। सब अच्छे हैं, शाजिया बेध्यानी में बोली। अम्मा कहाँ हैं? उनसे बात कराओ, शम्स ने कहा। अम्मा, अब्बा और अजीम भाई तो आमना खाला के यहां गए हुए हैं, शाजिया ने मासूमियत से जवाब दिया। क्यों? शम्स ने हैरत से पूछा। अभी दोपहर में सोनिया बाजी का निकाह था, आज ही रात को रुखसती है, शाजिया ने गैर इरादी तौर पर उसी बेध्यान मासूमियत से जवाब दिया।
کیا؟ شمس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اسے لگا جیسے ریسیور سے آواز نہ نکلی ہو بلکہ کسی نے تماچا مارا ہو۔ یک شازیہ کو احساس ہوا کہ یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دینے والی نہیں تھی، مگر وہ پوری صورتحال سے آگاہ بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی شمس کو کیا بات معلوم ہے اور کس بات سے وہ لا علم ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عظیم بھائی نے جو کچھ فراز پاشا کو بتایا ہے وہ فراز پاشا نے شمس کو منون نہیں بتایا، اور یہ بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سونیا باجی کے ہونے والے دولہا کوئی اور نہیں اس کے بھائی کے دبئی والے دوست ہیں۔ مگر کچھ نہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے شمس کو بہت کچھ بتا دیا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا، وہ ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد شمس وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دماغ میں گھس آنے والی زہریلی چوٹیوں نے اپنے ڈنک برسانا شروع کر دیے۔ تشویش میں لپٹے دھوئیں کے سیاہ بادل پھیلتے پھیلتے اس کے چاروں طرف چھا گئے اور وہ ایئر کنڈیشن کی خنک فضا کے باوجود پسینے میں نہا گیا۔ فراز پاشا نے کیا کہا اور کیا کچھ کہتے کہتے رہ گئے شمس پر واضح ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کے کچھ نہ بتانے کے باوجود وہ پہلے سے جانتا تھا کہ آج دوپہر میں شاہد کا نکاح اور رات کو بارات بھی ہے۔ شمس اس بات کو بھی سمجھتا تھا کہ ایسا اتفاقاً ہو سکتا ہے کہ جس دن سونیا کا نکاح اور رخصتی ہو اسی دن شاہد کا نکاح اور بارات بھی ہو، لیکن یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ فراز پاشا اسے ملائیشیا بھجوانے کے سلسلے میں اتنی تندہی دکھائیں، کیونکہ جس دن فراز پاشا نے اسے کاشف کی موت کے بارے میں بتایا اس دن انہوں نے اسے کہا تھا کہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مگر کچھ باتیں سمٹ کر ایک ہی بات کی شکل میں رہ گئی تھی۔ اور پھر اسے یاد آ رہا تھا کہ جب تابندہ باجی نے اس کے یہاں سے چلے جانے کے حوالے سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو فراز پاشا فوراً اٹھے اور انہوں نے تابندہ باجی کو کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ بات کیا ہو سکتی تھی اسے تب بھی سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اب یہ بات بالکل صاف تھی۔ دھوئے کے سیاہ بادل آہستہ آہستہ چھٹتے جا رہے تھے۔ ہر بات روشن اور واضح تھی، کیونکہ روپوشی کے زمانے میں گلستان جوہر والے بنگلے کی چھت پر کاشف نے اسے بتایا تھا کہ سونیا کی شادی کسی دبئی میں رہنے والے شخص سے ہو رہی ہے۔ یہ بات اس وقت اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر اب گتھیاں سلجھانے میں مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ شمس کی آنکھوں کی سیاہ پلکوں پر دو آنسو موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے، کیونکہ ہونٹوں پر پھیلی ہوئی جسم و جاں کو بے بس کر دینے والی بے رس مسکراہٹ نے انہیں ایک ہی جگہ پر برف کی طرح منجمد کر دیا تھا۔ گزشتہ 6-7 ماہ کے دوران اس نے زندگی کو یکسر مختلف انداز سے بسر کیا تھا۔ ہر لمحہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے عمل سے گزرا تھا۔ زیست کے اس بے رحم تجربے میں اس پر منکشف ہو چکا تھا کہ زمین پر دونوں قدم جمے ہوئے ہوں تو سب سے اچھا ہے، اور اگر کبھی قدم اٹھانے کا معاملہ درپیش ہوا تو اختیار صرف ایک ہی قدم اٹھانے کا ہے۔ آئینی پرندہ اپنی اڑان کے لیے تیار تھا۔ شمس اپنے منجمد آنسو اور بے رس مسکراہٹ کے ساتھ اس سمت چل دیا جہاں سب جا رہے تھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔